بعض اوقات بندے کو سخت کلامی بھی کرنی پڑ جاتی ہے. کوئی اپنا ماتحت ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، تو اس کے اوپر غصہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات ڈانٹنا بھی ایک ضرورت بن جاتی ہے. لیکن وہ ڈانٹنا کس طرح ہو؟ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے دو باتوں کی تلقین فرمائی. نمبر ایک، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو تنبیہ کی ضرورت پیش آئے، اپنا نوکر ہو، ملازم ہو، ماتحت ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، کوئی ہو، جب کبھی تنبیہ کی ضرورت پیش آئے تو اشتعال کی حالت میں نہ کرو. جس وقت طبیعت میں اشتعال ہے، طبی طور پر غصہ آ رہا ہے، اس وقت میں تنبیہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اشتعال ہے طبیعت میں تو پھر وہ انسان کو اپنے حد میں نہیں رہنے دے گا، حد سے آگے لے جائے گا. جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ غصہ کر لے گا آدمی، اس سے زیادہ ڈانٹ دے گا جتنا ضروری تھا. تو اگر فرض کرو کسی بات پر اشتعال پیدا ہوا تو اس فوراً اشتعال کے اوپر عمل نہ کرو غصے کا، بلکہ اس وقت جو قرآن کریم نے فرمایا اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، یہ جو غصہ آتا ہے نا، زور کا غصہ، جس کو اشتعال، جس کو میں کہہ رہا ہوں، زور کا غصہ آ گیا، تو اس میں یہ شیطان کا کچوکا ہوتا ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ جب تمہیں شیطان کوئی کچوکا لگائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو. یعنی جب وہ اشتعال کی کیفیت ہے تو اس وقت میں یہ کام نہیں ہے کہ تم دوسرے پر اس اشتعال کا اظہار کرو، اس وقت نہیں، اس وقت تو اللہ کی پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کہ اللہ یہ شیطان مجھے کچوکے لگا رہا ہے ذرا مشکل کام لیکن حق ہے، اور اس کی عادت ڈالنا ضروری ہے، اس کی مشق کرنا ضروری ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غیظ کو پی جانے والے. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جتنے گھونٹ لیتا ہے اپنے منہ میں، ان میں سب سے زیادہ جو محبوب گھونٹ ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ غصے کا گھونٹ ہے. سب سے زیادہ محبوب گھونٹ کا ہے غصے کا. کہ غصہ آیا، اشتعال پیدا ہو گیا. اشتعال کی خاصیت یہ ہے کہ ایک دم سے بندہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مارنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اس وقت میں اپنا گھونٹ پی لینا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اشتعال کی حالت میں کسی کو تنبیہ بھی نہ کرو، اس وقت پی جاؤ، بس گزار دو. جب ذرا طبیعت اعتدال پر آ جائے، یعنی وہ اتنا زور کا جو غصہ آ رہا تھا وہ کچھ ٹھنڈا پڑ جائے، اس کے بعد بلا کر اس پہ چاہے مصنوعی غصہ کرنا پڑے، مصنوعی غصہ کر لو، چاہے مصنوعی غصہ کرنا پڑے وہ کر لو. اور اس کو جب آدمی اعتدال کی حالت میں ہے تو پھر وہ غصہ کرے گا تو اتنا ہی کرے گا جتنا ضروری ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے گا. یہ ہے ذرا مشکل کام، کیونکہ غصہ ایک دم سے آتا ہے، ایک دم سے آ جاتا ہے. اب اگر تم نے فوراً اس کے تقاضے پر عمل کر لیا تو اس کے معنی یہ کہ تم نے ہتھیار ڈال دیے شیطان کے آگے. لہذا اس وقت پی جاؤ، کتنا ہی مشکل معلوم ہو. اس کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، جگہ کوئی تبدیل کر لو. غصے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے آدمی بیٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، غصے میں کھڑا ہو جائے گا. تو ہمیں تلقین یہ فرمائی گئی کہ نہیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو، ٹھنڈا پانی پی لو، اللہ کی پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر لو، اس وقت کو گزار دو کسی طرح. یہ جو ہے نا، یہ جو یوں ہی نہیں کہہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ محبوب گھونٹ اللہ تعالیٰ کو
غصے کا گھونٹ ہے۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی۔ محفل کرت ہو یا حمد و نعت، ختم نبوت کانفرنس ہو یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، عظمت صحابہ کانفرنس ہو یا کوئی سیمینار، الحمدللہ میسج ٹی وی گزشتہ 12 سال سے پاکستان کے طول و عرض سمیت انگلینڈ، ہانگ کانگ، ملیشیا اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دینی پروگرام کی ہائی کوالٹی ویڈیو ریکارڈنگ، لائیو نشریات، ڈیجیٹل فوٹوگرافی، ایونٹ رپورٹ، ڈرون فوٹیج کے ذریعے کوریج چاہتے ہیں تو میسج ٹی وی سے دیے گئے نمبر یا ای میل کے ذریعے رابطہ کریں۔